بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہمیں جس باب کا مطالعہ کرنا ہے اس کا عنوان ہے باب فی النہی عن البدع و محدثات الامور۔ بدعتوں اور نئے نئے کاموں کو پیدا کرنا دین میں، اس کی ممانعت کا بیان۔ شروع میں امام صاحب قرآن مجید کی کچھ آیات، اس کے کچھ ٹکڑے لے کر آئے ہیں، اس کے بعد 3 روایات امام صاحب لے کر آئے ہیں۔ پہلی آیت سورہ یونس کی آیت نمبر 22 ہے، اس کا ایک حصہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فماذا بعد الحق الا الضلال۔ تو حق کے آنے کے بعد کیا چیز باقی رہ جاتی ہے سوائے گمراہی کے؟ یعنی جب حق آ جاتا ہے، حقیقت واضح کر دی جاتی ہے، اس کے بعد اگر انسان خود سے کوئی چیز اختیار کرے، کوئی راہ اپنے لیے خود سے متعین کرے، تو گمراہی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہاں گویا امام صاحب اس آیت کو اس حوالے سے لے کر آئے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا کلام نازل کیا اور دین کو مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر کامل کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کر لیا۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین اپنے کمال کو پہنچ چکا، اس کے بعد انسان دین کے معاملے میں جب کوئی نئی چیز خود سے اختیار کرتا ہے، اپنی عقل سے، اپنے قیاس سے، اور اس کے ذریعے وہ اللہ کا تقرب چاہتا ہے، اللہ کا قرب چاہتا ہے، تو اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ تو امام صاحب گویا یہ بتا رہے ہیں کہ حق آ چکا، کتاب و سنت کی تعلیمات واضح کی جا چکی، اس کے بعد اگر انسان اپنے لیے کوئی خود ساختہ راہ اللہ کو خوش کرنے کی، اللہ تک پہنچنے کی اختیار کرے گا تو گویا وہ گمراہی کے سوا اور کچھ نہیں۔ پھر سورہ انعام کی آیت نمبر 8 ہے، ما فرطنا فی الکتاب من شیء۔ ہم نے کتاب کے معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں کی، کتاب کو بیان کرنے کے معاملے میں کوئی کمی، کوئی کوتاہی نہیں کی۔ عام طور پر یہاں کتاب کا ترجمہ مختلف مفسرین نے کیا ہے کہ اس سے مراد وہ رجسٹر ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں لوح محفوظ ہے، جس میں ہر چیز کا ڈیٹا موجود ہے، ہر چیز کا گویا کچا چھٹا موجود ہے۔ لیکن یہاں لگتا ہے کہ جیسے امام نووی علیہ رحمہ اس کو کتاب کو گویا کتاب و سنت یا شریعت کے معنوں میں لے کر آ رہے ہیں کہ ہم نے کتاب و سنت کے معاملے میں، ہم نے شریعت کے معاملے میں، ہم دین کے قوانین بیان کرنے کے معاملے میں ہم نے کوئی کوتاہی نہیں کی، ہم نے دین پورا بیان کر دیا۔ اسی لیے ہمارے اکابرین میں سے ایک صاحب کا ایک قول بہت مشہور ہے کہ جو شخص دین میں کوئی نیا اضافہ کرتا ہے، خود سے کوئی چیز اختیار کرتا ہے، تو معاذ اللہ وہ یہ کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچانے کے معاملے میں خیانت کی۔ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے رسول، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پہ نازل کیا گیا ہے اس کو پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے اس کو پہنچانے میں کوتاہی کی تو گویا آپ نے جو کار رسالت ہے اس کے معاملے میں کوتاہی کی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کامل شکل میں ہمیں پہنچا دیا، بلکہ گواہی بھی لے لی۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو ہے وہ صحابہ کے مجمع سے کہا کہ الا هل بلغت، لوگو کیا تم اس پر گواہ ہو کہ میں نے بات پہنچا دی؟ تو صحابہ کرام نے یک زبان ہو کر کہا کہ انک قد بلغت، بے شک اے اللہ کے نبی آپ نے بات پہنچا دی۔ تو جب ہم نے کتاب و شریعت کے معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہے تو پھر تم خود سے کیوں ایڈ آن کر رہے ہو، خود سے کوئی نئی چیزیں جو ہے اس میں اضافہ کر رہے ہو؟ پھر سورہ نساء کی آیت ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔
لوگوں اگر تمہارا کوئی تنازع ہو جائے، آپس میں کھینچتان ہو جائے، کسی چیز میں اختلاف ہو جائے، تو کہا کہ اس کو لوٹا دو اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف۔ اللہ کی طرف کا مطلب کیا ہے کہ کتاب اللہ کی کتاب کی طرف، اور رسول کی طرف لوٹانے کا مطلب کیا ہے؟ سنت کی طرف۔ تو ہر چیز کا جو حل ہے، ہر چیز کے بارے میں جو قول فیصل ہے، وہ کتاب و سنت میں موجود ہے۔ گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کسی اور چیز کی طرف ریفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود سے دین کے معاملے میں کوئی چیز ایجاد کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ پھر سورہ انعام کی آیت ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور بے شک یہی ہے میرا سیدھا رستہ، تم اس کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دیکھو دوسرے رستوں کی پیروی مت کرنا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ وہ تمہیں جدا کر دیں گے، ہٹا دیں گے، دور کر دیں گے میری راہ سے۔ تو دین کی راہ کیا ہے؟ دین کی راہ اتباع کی راہ ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اتبعوا ولا تبتدعوا، کہ دیکھو لوگوں اتباع کی روش اختیار کرو، ابتداع کی روش اختیار نہ کرو۔ ہمارے لیے رستہ کیا ہے؟ اتباع کا ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے احکامات پر چلیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھیں، نہ کہ ہم ابتداع کی راہ اختیار کریں، بدعتوں کی راہ اختیار کریں۔ پھر اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت لے کر آئے ہیں امام صاحب، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری پیروی کرو، میرا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ تو اس آیت کو لانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اصل میں جو نجات کی راہ ہے، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بنے، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ آخرت میں کامیاب ہو، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، اللہ اس پر رحم کرے، تو اس کی راہ کیا ہے؟ اس کی راہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرے۔ اس کے بعد دو روایات ہیں جو بہت مشہور ہیں۔ پہلی روایت متفق علیہ ہے، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام المؤمنین سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، فرمایا کہ جس نے ہمارے اس دین میں، ہمارے اس معاملے میں اپنی طرف سے کوئی نئی چیز ایجاد کی، ما لیس منہ، جو اس میں نہیں تھی، فہو رد، تو وہ مردود ہے، وہ عمل اللہ کے ہاں قابل رد ہے۔ دوسری روایت جو صحیح مسلم کی ہے، اس کے الفاظ ہیں کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا کوئی حکم موجود نہیں تھا، ہمارا کوئی امر موجود نہیں تھا، فہو رد، تو وہ قابل رد ہے، وہ عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے بلکہ مردود ہے۔ تو بدعت کسے کہتے ہیں کہ دین کے کمال کے بعد، دین اپنے کمال کو پہنچ گیا، اس کے بعد اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دین کے حوالے سے کوئی ایسی نئی چیز اختیار کرنا، کوئی ایسا عقیدہ اختیار کرنا، کوئی ایسا عمل اختیار کرنا جس کی کوئی بنیاد نہ قرآن و سنت میں ہو، نہ صحابہ کرام کے عمل میں ہو، نہ تابعین کے طرز عمل میں ہو۔ کہا جاتا ہے کہ جو قرون مشہود لہا بالخیر ہیں، 3 زمانے ہیں جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ خیر والے زمانے ہیں، خیر امتی قرنی یا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ تو کہا کہ وہ عمل، وہ عقیدہ جو دین کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے اور تابعین کے زمانے میں نہیں پایا جاتا تھا، اس کے بعد کوئی شخص اس کو دین سمجھ کر اختیار کرتا ہے تو وہ عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس امت کے ابتدائی دور میں زیادہ تر جو بدعتیں تھیں وہ اعتقادی بدعتیں تھیں۔ عقیدے کے معاملے میں نئے نئے گروہ پیدا ہو گئے، مرجئہ پیدا ہو گئے، معتزلہ پیدا ہو گئے، مجسمہ پیدا ہو گئے۔ یہ بہت سے گروہ ایسے تھے جنہوں نے عقیدے کے معاملے میں کوتاہی کا رویہ اختیار کیا، اللہ کی ذات و صفات کے حوالے سے، ایمان اور عمل صالح کے حوالے سے، خیر و شر کے حوالے سے، جبر و قدر کے حوالے سے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائی دور میں بہت سی کتابیں لکھی گئیں کتاب السنہ کے نام سے،
اور وہ کتاب و سنہ ایسا نہیں تھا کہ وہ سنتیں بیان کرنے والی جو ہے وہ کتابیں تھیں یا سنت کی اہمیت بیان کرنے والی کتابیں تھیں، بلکہ وہ عقیدے کی کتابیں تھیں، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ بھئی یہ جو عقائد ہیں، یہ جو نئے نئے لوگوں نے اختیار کر لیے ہیں، یہ بدعت ہیں، یہ نئے تصورات ہیں، نئے عقائد ہیں، اور سنت کے مطابق عقیدہ کیا ہے، وہ یہ ہے جو ہم اس کو بیان کر رہے ہیں۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ انسان جب دین سمجھ کر کوئی عمل اختیار کرتا ہے، کسی بھی چیز کو بدعت قرار دینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان اس کو دین کے طور پر اختیار کرے۔ بہت سی نئی نئی چیزیں ہیں، بہت سی نئی ایجادات ہیں جو معاشرتی ضرورت سے انسانوں کے ہاں پیدا ہوئی، تمدنی ضرورت سے انسان نے بہت کچھ اپنے لیے ایجاد کیا ہے، وہ بدعت نہیں ہے۔ کسی بھی چیز کو بدعت قرار دینے کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین کے طور پر کی جائے، اور یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بھی عمل دین کے طور پر قبول نہیں کیا جائے گا جب تک اس میں دو شرائط نہ پائی جائیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل اللہ کے لیے کیا جائے، کہ اگر اللہ کے لیے وہ عمل نہیں کیا گیا، دکھاوے کے لیے کیا گیا ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا ہے، اپنی ذات کے اظہار کے لیے کیا گیا ہے، تو وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں۔ تو ایک شرط تو یہ ہے کہ اللہ کے ہاں وہی عمل دین کے طور پر، خیر کے طور پہ، نیکی کے طور پر قبول ہوگا جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے کیا جائے۔ اور دوسری شرط جو اتنی ہی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے، کیونکہ عام طور پہ جتنی بھی بدعتیں لوگ کرتے ہیں وہ اس کو نیکی اور خیر سمجھ کر ہی کرتے ہیں، یعنی کوئی بدعت انسان گناہ سمجھ کے تھوڑی کر رہا ہوتا ہے۔ بدعتیں جو لوگ اختیار کرتے ہیں وہ اس کو دین سمجھ کے اختیار کرتے ہیں، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ اس عمل کا ہمیں اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ملے گا۔ اسی لیے ایک روایت ہے طبرانی کی، جس میں بیان کیا گیا ہے کہ ان اللہ حجب التوبۃ عن صاحب کل بدعۃ، اللہ تعالیٰ نے ہر بدعتی سے توبہ کو روک دیا ہے، توبہ کو ڈھانپ دیا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جب انسان کوئی گناہ کر رہا ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے اس کا نفس بھی اس کو کچوکے لگاتا ہے، خارج کی گواہی بھی موجود ہوتی ہے قرآن و سنت کی کہ تم ایک گناہ کر رہے ہو، ایک سرکشی کا رویہ اختیار کر رہے ہو، تو اس کے اندر گلٹ ہوتا ہے، اور اللہ جب چاہتا ہے اس کو توبہ کی توفیق دے دیتا ہے۔ لیکن جو بدعتی ہے وہ تو گناہ سمجھ کے وہ عمل کر ہی نہیں رہا، وہ تو نیکی سمجھ کے وہ عمل کر رہا ہے نا، تو اس وجہ سے اس کے بارے میں امکان بہت کم ہوتا ہے کہ وہ توبہ کرے اور رجوع کرے۔ اسی لیے ہمارے بہت سے اکابرین نے یہ بات کہی ہے کہ شیطان کو جتنی خوشی بدعت سے ہوتی ہے اتنی خوشی کھلی گمراہی سے یا کھلی معصیت سے نہیں ہوتی۔ اس کا سبب بھی یہی ہے کہ جو آدمی کسی گمراہی کا شکار ہے، کسی معصیت کا شکار ہے، اس کو کوئی توجہ دلائے گا، کہیں سے کوئی خیر کی بات سنے گا تو توبہ کر لے گا، رجوع کر لے گا۔ لیکن بدعتی چونکہ وہ عمل دین سمجھ کر کر رہا ہوتا ہے، اس وجہ سے بہت کم امکان ہوتا ہے کہ وہ رجوع کرے اور پلٹے۔ تو یہاں پر یہ بات فرمائی گئی کہ جو آدمی دین میں کوئی ایسا عمل اختیار کرتا ہے جس کی کوئی جڑ بنیاد نہیں ہے، اور وہ عمل ایسا ہے کہ جس کی ضرورت بھی موجود تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور میں اور پھر بھی نہیں کیا گیا، بہت سی نئی چیزیں ہیں جو دین میں اختیار کی گئی ہیں جو بظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور میں موجود نہیں تھی۔ مثلا قرآن مجید ہیں، اس پر حرکات لگائی گئیں، یہ عمل جو ہے یہ بھی نیا عمل تھا۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کا ترجمہ کیا گیا دوسری زبانوں میں، یہ عمل بھی ایسا تھا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور میں موجود نہیں تھا، لیکن اس کی ضرورت پیش آئی۔ ظاہر بات دین میں دوسرے لوگ داخل ہو رہے ہیں، دوسری اقوام داخل ہو رہے ہیں جن کی زبان جو ہے وہ عربی نہیں ہے، تو ان تک قرآن پہنچانے کے لیے اس کا ترجمہ کیا گیا۔ بہت سی ایسی صورتیں ہیں ہمارے ہیں جو مدارس کا پورا نظام ہے جس طرح فارملائز اب ہو گیا ہے، یہ نظام موجود نہیں تھا۔ لیکن یہ تمام چیزیں کیا ہیں کہ جن کی ضرورت نہیں تھی، آج نئی ضرورت پیدا ہوئی ہے، اس کے لیے ایک نئی چیز اختیار کر لی گئی۔ تو کوئی ایسی چیز ہو کہ جس کی ضرورت بھی ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پھر بھی اس کو اختیار نہیں کیا گیا، تو پھر وہ قیامت تک کے لیے ممنوع ہے۔ اور جس طرح ایک روایت میں بیان ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی قوم کسی بدعت کو اختیار کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاں سے اس کے مثل ایک سنت کو اٹھا لیتے ہیں، کیونکہ خلا تو کوئی نہیں ہے نا، وائڈ تو کوئی نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ دین میں کوئی کھانچے تھے، کوئی رخنے تھے جس کو ہم خود سے بھر رہے ہیں۔ تو جب ہم کوئی بدعت انسٹال کرتے ہیں تو اس جگہ سے ویسی سنت جو ہے اٹھا لی جاتی۔ مثلا اس کی مثال یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ فرض نماز کے فوراً بعد سلام پھیرتے ہی لا الہ الا اللہ کا ورد کیا جاتا ہے اجتماعی حوالے سے۔ اب ظاہر لا الہ الا اللہ کا ورد جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ افضل الذکر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ افضل الذکر قول لا الہ الا اللہ،
لیکن یہ معاملہ کہ نماز چونکہ ایک عبادت ہے، تعبدی امور میں سے ہے، تو سلام پھیرتے ہی ایک خاص عمل کرنا جو عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یہ عمل اس کو بدعت بنا دیتا ہے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اذکار ثابت ہیں، استغفر اللہ، اللہ اکبر، اللہم انت السلام و منک السلام، آیت الکرسی ہے، کچھ اور اذکار ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں انفرادی طور پر کرنا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں اب یہ عمل شروع ہوگا وہاں یہ سنتیں آہستہ 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 اٹھنی شروع ہو جائیں گی۔ اور اس کو اس لحاظ سے بھی سمجھنا چاہیے کہ بدعت کو عام طور پر یہ کہہ کر جسٹیفائی کیا جاتا ہے کہ اس میں خرابی کیا ہے، اس میں مسئلہ کیا ہے۔ درود پڑھنا بہت بڑی فضیلت کا باعث ہے، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا بہت بڑی اچھی بات ہے، قرآن مجید پڑھنا بہت اچھی بات ہے۔ اصل بات یہ ہوتی ہے جو امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ نے ایک جگہ فرمائی ہے کہ جو معاملات ہیں ان کی اصل ہے اباحت، ہر کام کر سکتے ہیں جس کا تعلق معاملات سے ہے جب تک کہ منع نہ کیا جائے، جبکہ جو تعبدی امور ہیں، جو اللہ کی بندگی کے امور ہیں، ان کی اصل ہے حرمت، نہیں کرنا جب تک کہ ثابت نہ ہو۔ یعنی وہاں یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ بھائی اس کو جو ہے روکا کہاں گیا ہے، وہاں آپ کو یہ دکھانا پڑے گا کہ یہ عمل جو دین کے طور پر آپ اختیار کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے یہ چیز ثابت کہاں سے۔ تو اس وجہ سے اگر ہم کبھی غور کریں کہ جن جن اعمال کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ ہیں کہ وہ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں اور وہ پوری مدلل انداز میں اس کے دلائل دیتے ہیں، اور شاید بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ جن کو بدعت قرار دینا قانونی طور پہ بہت مشکل ہے، لیکن ہمیں اس میں رویہ کیا اختیار کرنا چاہیے۔ بدعت ایک ایسا گناہ بے لذت ہے کہ اگر کسی چیز پر بدعت کی تہمت بھی لگ جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے پرہیز کریں، ورنہ خالص قانونی اعتبار سے بہت سے اعمال جس کو بدعت کے طور پہ ہم شمار کرتے ہیں، وہ بدعت کرنے والے اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں اور قرآن و سنت سے اس کے دلائل بھی دیتے ہیں۔ اس میں احوط کیا ہے، احتیاط کا رویہ کیا ہے؟ احتیاط کا رویہ یہ ہے کہ ہم بدعت سے اپنے آپ کو بہت دور رکھیں، چاہے اس کو جسٹیفائی بھی کیا جا رہا ہو، چاہے اس کے لیے دلائل بھی دیے جا رہے ہوں۔ ایک اور روایت جو سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احمرت عیناہ وعلی صوتہ واشتد غضبہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تو بعض اوقات آپ جوش میں آ جاتے اور آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آپ کی آواز بلند ہو جاتی اور آپ کا غضب بڑھ جاتا، جلال میں آ جاتے، غضب میں آ کے آپ گفتگو فرماتے، حتیٰ کأنہ منذر جیش، گویا ایسے لگتا کہ جیسے آپ کسی لشکر کے لیے خبردار کرنے والے ہوں۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کوئی آدمی کسی اونچی جگہ پر ہے اور اس نے دیکھا ہے کہ پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا ہے تو وہ بہت زور سے، بہت قوت سے لوگوں کو بتاتا تھا کہ بھئی ایک لشکر جو ہے تم پہ جو ہے حملہ آور ہونے والا ہے۔ تو کہا کہ گویا جیسے آپ کسی لشکر کی خبر دینے والے تھے، اس سے خبردار کرنے والے تھے۔ یقول، آپ فرماتے تھے صبحکم و مساکم، کہ صبح کے وقت وہ تم پر لشکر آ جائے گا یا شام کے وقت وہ لشکر تم پر آ جائے گا۔ وَيَقُولُ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ جو سبابہ ہے اور درمیانی انگلی، اس کو ملا کر فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح مبعوث کی گئی ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ میرے اور قیامت کے درمیان اتنا اتصال ہے، اس کے درمیان نہ کوئی نیا نبی آئے گا نہ کوئی نئی امت ہے۔ تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی نشانیوں میں ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ اب آپ کے آنے کے بعد اب قیامت بہت قریب ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، کہ سب سے اچھی بات، سب سے خیر والی بات اللہ کی کتاب ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین رہنمائی، سب سے بہترین راستہ وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، وشر الامور محدثاتھا، اور معاملات میں سب سے برے وہ ہیں جو خود سے ایجاد کر لیے گئے ہیں، خود ساختہ اعمال ہیں، وکل بدعۃ ضلالہ، اور بے شک ہر بدعت ایک گمراہی ہے۔ اور کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ وکل بدعۃ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر نئی بات ایک بدعت ہے، ہر بدعت ایک گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا انا اولا بکل مؤمن من نفسہ، میں ہر مسلمان سے اس کی جان سے بھی زیادہ قریب ہوں، یا میں ہر مسلمان پر اس کی جان سے زیادہ حق رکھتا ہوں۔ من ترک مالا فلأہلہ، جو شخص کوئی مال چھوڑ کر مرے تو وہ اس کے گھر والوں کا ہے، وہ اس کے اہل و عیال کا ہے۔
ومن ترک دینا او ضیاعا فالی وعلی، اور جو شخص کوئی قرض چھوڑ کر مرے، اس کے ذمے کوئی قرض تھا یا کوئی محتاج اہل و عیال تھے، بیوی بچے تھے، تو کہا کہ قرض کی ادائیگی میرے ذمے ہے، اور وہ جو محتاج بچے ہیں اور جو اس کی بیوی ہے اس کی پرورش بھی میرے ذمے۔ کتنی خوبصورت بات اللہ کے نبی نے فرمائی کہ بھائی اگر کوئی مال چھوڑ کر جائے تو اس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ اس کے وارثوں میں تقسیم ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی لائبلٹیز چھوڑ کر جائے گا، یعنی اس کے اوپر کوئی قرض ہے یا اس کے اوپر جو ہے وہ محتاج بچے اور اس کے بیوی بچے ساتھ ہیں، تو کہا کہ وہ میری ذمہ داری ہے، میں ان کی دیکھ بھال کروں گا، میں ان کا خیال رکھوں گا۔ تو بعد اس روایت کو یہاں امام صاحب اس وجہ سے لے کر آئے ہیں کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بھی معاملات دین میں نئے اختیار کیے جائیں گے وہ بدعت ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔